تو اتنے بڑی آفر دے رہا ہوں بھائی، جو میں نے چیلنج کی کو ثابت کرے گا مائی کا لال، تو کہیں گے ریاض شاہ کی بات کروں گا، کہیں تو اقبال شاہ کی بات کروں گا۔ ریاض شاہ صاحب بیٹھے ہیں اور سید حسین الدین شاہ صاحب جو ہیں وہ حضرت معاویہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ اسی طرح اپنی محفل سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے عرس کے موقع پر حضرت معاویہ کے گستاخ اقبال شاہ کے بیٹے کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، شبیر شاہ کو۔ اور اسی طرح خان محمد قادری جس نے حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ حضرت معاویہ کی والدہ کی توہین کی پچھلے دنوں گھٹیا بازاری بےہودہ گستاخانہ الفاظ استعمال کی، وہ بدبخت جو ہے اس کو جناب پروٹوکول دیا جا رہا ہے اسی عرس حضرت عمار بن یاسر کے موقع پر، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق رسوله النبی الکریم الامین۔ حضرت عزیز وقار آپ ویڈیو دیکھیں جس میں ریاض شاہ صاحب کے پاس ایک بندہ کھڑا ہو کے اقبال شاہ جس نے پچھلے دنوں سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول پر لعنت کی معاذ اللہ بے بنیاد بات کی وجہ سے۔ آج میں کل بنانا یہ آج میں نہ بنانا پھر سوڑا کرتا میں کل مٹی بھی گچے تو بندی آپ سے تکو جی میری سلا جو سلا تو بندی آپ سے تکو جی میری سلا جو سلا تکو جی امام حسن نے سلا ذکر کی تھی اسامی اخریت سلا ہوئی اسامی اخریت سلا ہوئی تلواری کرسی وہ جس تلواری اس پر لعنت ہے وہ جس تلواری اس پر لعنت ہے وہ جس تلواری اس پر لعنت ہے۔ اور اسی جرم کی سزا میں وہ جیل میں چلا گیا اور اب ریاض شاہ صاحب کے پاس کھڑا ہو کے بندہ اس کی رہائی کے لیے دعا کر رہا ہے اور اسے ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے اور اس سے محب اہل بیت کہہ رہا ہے، یعنی حضرت معاویہ پہ معاذ اللہ لعنت کرنے والا ان کے نزدیک محب اہل بیت ہے اور وہ اسیر ناموس اہل بیت ہے، یعنی حضرت معاویہ پہ لعنت کرنا معاذ اللہ یہ اہل بیت کے ناموس کی حفاظت کرنا ہے۔ اور ایک خصوصی دعا آج ہم نے کرنی ہے اس عظیم شخصیت کے لیے جو کہ اسیر اہل بیت محب اہل بیت ہیں اور اس وقت اہل بیت اطہار کی محبت میں پابند سلاسل ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کو کہ اسیر ناموس اہل بیت، اور وہ پیرانہ سالی کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت کے اندر ان کا خمیر گندہ ہوا ہے۔ میری مراد ہے محترم جناب پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب، محترم جناب پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب، جناب پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب، ان کے فرزند محترم بھی یہاں موجود ہیں پیر سید فہد حسین شاہ صاحب، ان کے لیے بھی ان کی رہائی کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ آپ نے ایک چہرہ دیکھا ہے ریاض شاہ صاحب کا، اب دوسرا چہرہ دیکھیں اور ویڈیو دیکھیں جس میں ریاض شاہ صاحب بیٹھے ہیں اور سید حسین الدین شاہ صاحب جو ہیں وہ حضرت معاویہ کا دفاع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ صحابی رسول ہے اور صحابی کا مقام بہت بلند ہے، تم نے عرس نہیں کرنے نہ کرو، کم از کم بکواس نہ کرو، یہ صحابی ہیں، وہ بھی آپ ملاحظہ کریں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے صحابی ہیں اور صحابی وہ ہے کہ بعد میں آنے والا ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، مجدد ہو، مجدد اعظم ہو، صحابی کے گرد کے پاؤں کے گرد کے تک میں نہیں پہنچ سکتا۔ صحابیت بہت اونچا مقام ہے، ہاں خود صحابہ مرتے ہیں، اس لیے میں اپنے برادران سے عرض کرتا ہوں آپ نئی عرس بناتے نہ منائیں، لیکن کم از کم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خلاف وہ تان و تشنیع کا سنی کو ضرور دیتا ہے۔ میں دوسروں کو مجبور نہیں کر سکتا، جو سنی کا لائے، جو پیر بیر علی شاہ کو مانے، جو سیدنا غوث اعظم کو مانے، ان کا عقیدت مند بھی ہو اور پھر وہ ان پر گشتمائی کرے، اس کو حق میں پڑے۔ دیکھ لیا آپ نے، یہ دونوں چہرے ہیں ریاض شاہ صاحب کے۔ اب میں حیران ہوں اس بات پہ کہ ان میں اصل چہرہ کون سا ہے، یعنی ریاض شاہ صاحب کا اصل چہرہ کون سا ہے، حسین الدین شاہ صاحب کا اصل چہرہ، چونکہ یہ متضاد چیزیں ہیں، یہ مثبت اور منفی ہے، یہ نیوٹرل اور فیس ہے، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، یہ آپس میں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ حسین الدین شاہ صاحب سے اب یہ رسول کہہ کے دفاع کر رہے ہیں اور ریاض شاہ صاحب جو ہیں وہ جناب حضرت معاویہ پر لعنت کرنے والا جو بدبخت ملعون زمانہ یہ ہے اس کو ہیرو بنا کے محب اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ ریاض شاہ صاحب کا سلسلہ بہت پرانا ہے، حضرت معاویہ کی گستاخی میں پرانا ان کا سلسلہ ہے اور عرصہ دراز سے چل رہا ہے۔ دمشق سے لے کر کے کوفہ تک کے خطباء کو یہ آرڈر جاری ہوا باب خلافت سے کہ علی کو گالیاں دو اور سب کو ختم کیا گیا۔ اور ادھر حنیف قریشی ہے، اس کا بھی اپنا سلسلہ ہے، عرصہ دراز سے حضرت معاویہ پہ تان کر رہا ہے۔ اور جناب معاویہ کی جنگ ہوئی، ہم علی کے حق میں تھے، معاویہ میں خلاف، حق میں تھے، معاویہ میں خلاف۔ ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ، ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ، نو ڈیمانڈ معاویہ۔ تو ہم حیران ہیں کہ یہ سارے لوگ اکٹھے کیسے ہیں، حسین الدین شاہ صاحب، یہ ریاض شاہ ایک معاذ اللہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں گولڈا شریف میں اگلے دن تقریر کے دوران قاری شفاق صاحب نے یہ دفاع کیا بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے والے سے کہ وہ صحابی رسول ہے، خبردار کوئی بھی متعلقہ بندہ گولڈا شریف کا حضرت معاویہ کی توہین نہیں کر سکتا۔
چونکہ وہ صحابی ہیں, جو ان کی توہین کرے گا اس امام حسن مجتبیٰ کی توہین کرے گا, وہ بھی آپ سماعت کریں. پوری توجہ فرمائیے گا ذرا, خاص بات ہے. وہ حضور کی بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے بیٹھے تھے, تو انہوں نے گاڑی چلتے ہوئے اپنی زبان سے کوئی ایسا ناروا جملہ, ناجائز جملہ جو ادب اور احترام کے تقاضوں سے ہٹ کر تھا, انہوں نے جناب حضرت امیر معاویہ کے متعلق بولا. تو مولانا ممتاز احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ یکدم مڑ گئے اس طرح, اور آپ نے پیچھے کی طرف دیکھ کر یوں ہاتھ اٹھا کے بڑی سختی کے ساتھ انہیں منع کیا اور فرمایا, خیال کیجئے شاہ صاحب, وہ صحابی رسول تھے, ہمیں ان کے صحابی ہونے کی نسبت سے ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ان کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات کریں. ان کا ادب کرو, وہ ہمارے کملی والے کے صحابی. تو اب اسی صحابیت کی نسبت سے گولڈ شریف کے متعلقین کو بھی چاہیے کہ اپنی زبانوں کو, اپنی قلموں کو اس سلسلے میں ذرا احتیاط کے دامن میں رکھیں. اگر احتیاط نہیں کریں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ کیا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا فیصلہ, ان کی سلوک, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمودات عالیہ جن کی نسبت سے یہ آستانہ عالیہ غوثیہ میریا کہلاتا ہے, کیا ہم ان سب کو پس پشت ڈال دیں گے, پیچھے ڈال دیں گے؟ احتیاط کریں, احتیاط کریں, احتیاط کریں, خیال کریں. شیخ گولڈہ شریف کے مشائخ کا, ہمارے حضرات کا, ان کی بے ادبی کرنا, ان کے متعلق کوئی ناروا جملے کہنا, یہ ہمارے مشائخ کی نہ تعلیمات ہیں, نہ ان کا حکم ہے, نہ ان کا مزاج ہے. سامنے جلوہ گر بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں, ان سے دریافت بھی کر سکتے ہیں. یہ وہ حقیقت ہے, یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گئے. تو یہ ساری ویڈیوز اور سارے بیانات آپ کے سامنے. اس پہ مزید ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حنیف قریشی جو ہے وہ بھی اقبال شاہ کے آج عمر ہے. اللہ جی, سیدوں کی عزت داڑیاں انچی ٹیپ سے ناپ کے نہیں ہوتی. سادات کی عزت پگڑی کے رنگ اس کی وجہ سے نہیں ہوتی, ان کے ولوں کو دیکھ کے نہیں ہوتی. سادات کی عزت ان کی نمازیں اور ان کے ماتھے کے ٹکے دیکھ کے نہیں ہوتی. سادات کی عزت خون مصطفیٰ کی وجہ سے ہوتی ہے. اسی طرح اپنی محفل سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے عرس کے موقع پر حضرت معاویہ کے گستاخ اقبال شاہ کے بیٹے کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے, شبیر شاہ کو, وہ بھی آپ ملاحظہ کریں. تو یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے سارا کچھ. اور اسی طرح خان محمد قادری, جس نے حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ حضرت معاویہ کی والدہ کی توہین کی پچھلے دنوں گھٹیا بازاری بیہودہ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے, انہیں معاذ اللہ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والا کہا, بلکہ پکا کے بھون کے کھا جانے والا کہا. وہ بدبخت جو ہے اس کو جناب پروٹوکول دیا جا رہا ہے اسی عرس سے حضرت عمار بن یاسر کے موقع پر, وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو بندہ بھی حضرت معاویہ کے خاندان کا گستاخ ہے, یہ حنیف قریشی کے نزدیک, ریاض شاہ کے نزدیک ان کا ہیرو ہے, ان کی آنکھ کا تارا ہے. اسے وہ پروٹوکول دیتے ہیں, بڑا بڑا تو جہاد کیتا ہے, بہت بڑا مارکا مریا تو حضرت معاویہ تان کر دیتا ہے. یہ لوگ خوش ہوتے ہیں جب خلوت میں بیٹھتے ہیں تو اس پر ایک دوسرے کو تحسین پیش کرتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں, آپ نے بہت بڑا جہاد کیا ہے. یہ وہ پارٹی. اب میں پوچھتا ہوں لوگوں سے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور آج تک انہیں سنی مانتے ہیں, انہیں صحیح العقیدہ مانتے ہیں, محب اہل بیت مانتے ہیں, کیا تمہاری اب بھی غیرت جاگی یا نہیں جاگے گی؟ نہیں جاگے گی. یعنی اب تو پوری بلی باہر آ گئی ہے تھیلے سے, اب تھیلے سے پوری بلی باہر آ چکی ہے. اس کے بعد بھی کوئی غیرت مند, کوئی زندہ ضمیر سنی آج کے بعد بھی اہل سنت کہے گا؟ کیا اب ان کی رافضیت میں کوئی شک ہے؟ تو میں ببانگ دہل سید ہو کے یہ بات کرنے لگا ہوں. اس کے بعد بھی انہیں جو بندہ اہل سنت کہے, محب اہل بیت کہے, یا وہ منافق ہے, یا غیرت سے محروم ہے, یا خود رافضی ہے. تین میں سے ایک چیز ضرور ہے. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں کہ جو حضرت معاویہ پہ لعن تان کرے, جس پر خود اللہ رسول کی لعنت ہو, اسے محب اہل بیت بنایا جا رہا ہے. یعنی جو حضرت معاویہ کا گستاخ ہو محب اہل بیت ہے, یہ اہل سنت کا معیار ہے. اہل سنت تو حضرت معاویہ کو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے اندر ان کی شان سمجھتے ہیں. نبی پاک نے ان کے نام لے کر ان کے لیے دعائیں کی ہیں. بخاری شریف کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کا دفاع کر رہے ہیں, انہیں صحابی کہہ رہے ہیں. ہر کتاب کے اندر, حدیث کے اندر ان کی روایات ہیں, ان کے فضائل موجود ہیں. اسی طرح ہر صوفی جو اس نے ان کی شان بیان کی, انہیں صحابی رسول کہا ہے. پورے امت کے اتفاق کے ساتھ وہ صحابی رسول ہیں. حسین الدین شاہ صاحب کا بھی آپ نے بیان سنا, وہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں. نصیر الدین شاہ صاحب کا یہ آپ جناب ان کی تحریر نام و نسب کے اندر موجود ہے, صحابی رسول کہہ رہے ہیں, بلکہ ان کے بیانات کے اندر بھی صحابی مانتے ہیں. اسی طرح اگلے دن گولڈہ شریف میں جو تقریر, اس کے اندر صحابی رسول کہہ رہے ہیں. آپ بتائیے نا, پوری امت تو صحابی کہے اور اسی صحابی پہ جو لعنت کرے, جس پر اللہ رسول کی لعنت ہو رہی ہے, وہ مسلمان بھی نہیں ہے, اسے محب اہل بیت کہہ رہے ہیں.
اسے محب اہل بیت اور اسے جناب اسے پروٹوکول دے رہے ہیں, اسے اسیر ناموس اہل بیت کہہ رہے ہیں. آپ بتائیے ان کے رفض میں کوئی شک ہے؟ آپ بھی انہیں کوئی رفضی نہ مانے تو وہ خود غیرت سے محروم ہے, خود اس پہ اللہ رسول کی لعنت ہے, یا وہ منافق آدمی ہے جو بھی خالص مخلص سنی مسلمان ہوگا آج کے بعد کبھی بھی ان کا اعتبار نہیں کر سکا, ان پر لعنت ڈالے گا. اب میں سیدوں کے چیلنج کرتا ہوں, 2 چیلنج ہیں میرے. ایک چیلنج تو یہ ہے کہ بتائیے کہ کیا حضرت معاویہ نے صلح توڑی؟ کوئی مائی کا لال ہے جو ثابت کرے کہ انہوں نے صلح توڑی, کوئی شرط توڑی؟ جرت ہے کسی کے اندر؟ نہیں ثابت کر سکتا, اس لیے کہ صلح ٹوٹے تو تلوار نکلتی ہے یا کم از کم احتجاج ہوتا ہے. صلح حدیبیہ ٹوٹی تو رسول اللہ نے کیا کیا؟ فتح مکہ ہو گیا, مکہ فتح ہو گیا, آپ نے تلوار اٹھائی کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے. اگر حضرت معاویہ صلح توڑتے, امام حسن یا امام حسین تلوار اٹھاتے یا نہ اٹھاتے, یا کم از کم احتجاج کرتے یا نہ کرتے؟ نہ انہوں نے تلوار اٹھائی ہے حضرت معاویہ کے خلاف, نہ احتجاج کیا ہے, بلکہ بیعت کر کے امت کا امام بنایا. 41 ہجری میں پورے ملت اسلامیہ نے, عالم اسلام نے, آل صحاب سب نے حضرت معاویہ کو اجتماعی طور پر, مجموعی طور پر, اجماع کے ساتھ امام الوقت بنایا ہے, خلیفہ بنایا ہے, امیر المومنین مانا ہے. اس کے بعد ان پر تان کرنے والا سنی نہیں ہو سکتا, وہ سبائی لانتی ہو سکتا ہے. اس وجہ سے کر کے حضرت ذی وقار یہ آپ کے سامنے ہے جو حضرت معاویہ کو صلح توڑنے والا کہے. ہم چیلنج کرتے ہیں, کوئی ایسا ثبوت پیش کر حضرت معاویہ نے صلح کے خلاف کوئی بات کی ہو, کوئی کام کیا ہو, کوئی غداری کی ہو, اور ادھر سے کوئی ایکشن آیا ہو, حسن حسین کی طرف سے احتجاج ہوا, تلوار اٹھی ہو. کچھ نہیں ہے. یہ سب سبائیوں کی بولی ہے, سب سبائیوں کے بکواسات ہیں, ادھر سب قطعیات ہیں, اجماعی چیزیں ہیں. اور ان بدبختوں کے پاس ٹوٹی پھوٹی تاریخ کی باتیں اور رافضیوں کی اور سبائیوں کی ہوائیاں جو انہوں نے چھوڑی ہوئی ہیں وہ ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. یہ پہلا چیلنج ہے. دوسرا چیلنج میرا یہ ہے کہ کوئی بندہ سنی رہ کے حضرت معاویہ پر لعنت کرنے والے ملعون زمانہ شخص کو محب اہل بیت کہہ سکتا ہے, ثابت کر سکتا ہے, اسیر ناموس اہل بیت ثابت کر سکتا ہے. کسی کے اندر جرت ہے کسی کے اندر جرت گستاخ حضرت معاویہ کو وہ محب اہل بیت ثابت کرے؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ وہ محب اہل بیت نہیں, وہ گستاخ اہل بیت ہے. حضرت معاویہ کا گستاخ اہل بیت ہے, محب اہل بیت نہیں. یہ ہمارا چیلنج ہے. وہ گستاخ اہل بیت ہے, اس نے حسن حسین کے فیصلے کو جھٹلایا ہے, اس نے اوورٹیک کی ہے, اس نے معاذ اللہ تعالیٰ یہ الزام لگایا ہے کہ ایک بندہ ایسا تھا کہ جو اس قابل نہیں تھا اور ان کے باپ سے جنگ کرنے والا تھا, انہوں نے جناب صلح کر لی. بلکہ رسول اللہ کے فرمان ان ابنی ھذا سید اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین, نبی پاک نے صلح کی خبر دی ہے لیکن حضرت معاویہ کی غداری کی خبر نہیں دی, تحسین کی ہے. تو وہ بندہ جو حضرت معاویہ پر اعتراض کرے وہ رسول اللہ کا گستاخ ہے, حدیث صلح کا منکر ہے, وہ امام حسن کے فیصلے کا, امام حسین کے فیصلے کا منکر ہے. نہ انہوں نے احتجاج کیا, نہ تلوار اٹھائی. اس کے بعد بھی جو انہیں جناب یہ کہے وہ دشمن تھے اہل بیت کے, معاذ اللہ تعالیٰ, وہ جناب جو ان کو گالی دے وہ محب اہل بیت ہے. اگر وہ اسی جرم میں وہ قید ہو جائے تو وہ جناب اسیر ناموس اہل بیت ہے. جو بندہ کہے تو ہم کہیں گے وہ گستاخ اہل بیت ہے, حضرت معاویہ کا گستاخ, اہل بیت کا گستاخ ہے, چونکہ اس نے حسن حسین کی گستاخی کی ہے, فیصلے کو جھٹلایا ہے. ورنہ ثابت کرو حسن حسین سے, اہل بیت کے کسی فرض سے وہ کہے کہ حضرت معاویہ صلح توڑنے والے ہیں اور وہ رحمت کے حقدار نہیں ہے, معاذ اللہ وہ لعنت کے حقدار ہیں. اہل بیت سے ثابت کرو, ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. بلکہ میں یہ اعلان کرتا ہوں, اگر ان کا گروپ کا کوئی بندہ اس اقبال شاہ کو محب اہل بیت ثابت کرے یا حضرت معاویہ کو صلح توڑنے والا ثابت کرے تو میں جناب کہیں گے تو میں ریاض شاہ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں, کہیں گے تو اقبال شاہ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ اتنی بڑی آفر ہے, یہ کاظمی سید کی طرف سے اتنی بڑی آفر ہے, لہٰذا بہترین سنہری موقع ہے تمہارے پاس سنہری موقع ہے. اور تمہارے لیے یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا, بڑا اعزاز کا باعث ہوگا کہ میرے جیسا بندہ خدا نہ کرے, خدا نہ خواستہ ریاض شاہ کی, اقبال شاہ کی بیعت کرے. تو اتنے بڑی آفر دے رہا ہوں بھائی, جو میں نے چیلنج کی انہیں کو ثابت کرے گا مائی کا لال تو کہیں گے ریاض شاہ کی بیعت کروں گا, کہیں تو اقبال شاہ کی بیعت کروں گا. نہیں تو میرا چیلنج ہے کوئی ثابت کرے معاویہ نے صلح توڑی اور کوئی اقبال شاہ کو محب اہل بیت ثابت کرے. نہیں تو پھر کہیں کہ جناب ہم رافضی ہیں, کھل کے اپنے رفض کا اعلان کریں. اور آپ نے آپ کو رافضی تم نے نہیں کہنا تو پھر توبہ کریں, اللہ کی بارگاہ میں کھل کے توبہ کریں کہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں, وہ لائق محبت ہیں, لائق ادب ہیں, صحابی رسول ہیں, محب اہل بیت ہیں. اور اقبال شاہ سے جو کچھ ہوا, جو کچھ حنیف قریشی سے ہوا, جو کچھ ریاض شاہ سے آج تک ہوا, ہم ساری گستاخیوں کی معافی مانگتے ہیں. آج کے بعد حضرت معاویہ کو ہم مخلص صحابی رسول اور محب اہل بیت اور عظیم صحابی رسول سمجھ کے ان کا ادب کریں گے, احترام کریں گے, اور ان کے جو فضائل ثابت ہے کتب اہل سنت سے بیان کریں گے. یہ دو ہی رستے ہیں, یا اپنے جناب سنیت کا اعلان کرتے ہوئے معافی مانگو حضرت معاویہ کی گستاخیوں سے, یا اپنے رفض کا اعلان کرو. ورنہ آج کے بعد کوئی بھی غیرت مند بندہ جو سنی اپنے آپ کو کہتا ہے وہ تمہیں سنی نہیں مانے گا, تمہیں وہی سنی مانے گا, کہے گا یا منافق ہوگا یا خود رافضی ہوگا اور یا جناب وہ غیرت سے محروم ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ تمام سنی مسلمانوں کو ایسے لوگوں کے شر سے, وسواس سے محفوظ فرمائے, ایمانوں کی حفاظت فرمائے.